السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آئیے آج جو آپ کے ساتھ میں بات کرنے والا ہوں، جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ ہے کسی کو حقیر جاننا اور خود کو برتر سمجھنا، یعنی کہ اپنے آپ سے زیادہ کسی کو آپ جو کچھ بھی ہو لیکن دوسرے کو خود سے کمتر جاننا اور خود کو اس سے برتر جاننا۔ یہ کیسا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی ہم جو کچھ بھی ہیں، ایک بات میری یاد رکھنا، جب ہم اپنی دنیا میں کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، یعنی کہ اس کو خود سے کم تر سمجھتے ہیں، تو یاد رکھنا جس کو تم کم تر سمجھ رہے ہو اپنی دنیا میں، وہ بھی بہت کچھ ہے، اس کا مقام بھی بہت زیادہ ہے، اس کی بھی اپنی ایک دنیا ہے، وہ اپنی دنیا میں ایک بادشاہ ہے۔ تم اس کو کمتر سمجھتے ہو تو کیا جانتے ہو کہ وہ کمتر ہو گیا؟ تمہیں رزق کا مان ہے تو بھوکا وہ بھی نہیں سوتا، تمہیں حسن کا مان ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ بھی جب شیشہ دیکھتا ہے تو خود کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے۔ تمہارے خواب بڑے ہیں تو خواب وہ بھی دیکھتا ہوگا۔ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے اس کو پتہ نہیں کتنی شانوں سے نوازا ہو؟ یا آنے والے وقت میں، کیونکہ اللہ پاک نے جو یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کو کس وقت وہ کون سی شان عطا فرمائے گا۔ جس کو تم آج حقیر سمجھتے ہو وہ کل کو ایسی سیٹ پر آ جائے، ایسے مقام پر آ جائے کہ تمہیں اس کے ساتھ نظریں ملانے سے بھی شرم آئے، تو پھر کیا فائدہ ہم کسی کو آج حقیر جانیں؟ اور یہ اس لیے ہے کہ جب ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں تو اللہ پاک اس کی عزتوں کو اور بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، جس کو ہم کمتر جانتے ہیں خود سے زیادہ، جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا میرا رب اس کو آنے والے وقت میں ایسی شان عطا فرمائے گا کہ تم اس کا منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تو پھر کیا فائدہ آیا ہمیں ایسی بات کرنے کا؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ جس کو میں عزت دیتا ہوں تم اس کی عزت کرو، جس کو میں شان دیتا ہوں تم اس کو سمجھو، اس کو مانو۔ جس کے ساتھ میں نے اچھا کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ شانیں دی ہیں۔ اگر وہ غریب ہے تو تم اس کو حقیر جانتے ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے تو یاد رکھنا یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ کبھی بھی پیسے کے مان پر کسی کو حقیر مت جانو۔ یہ پیسہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ تم نے مکان اچھا بنا لیا اور آپ کے پڑوس میں کسی کا مکان تھوڑا ہے، ہلکا ہے آپ سے، یا بالکل غریب ہے، بالکل اس کی کلی ہے، ککھوں کی کلی ہے، تو شرعی حکم یہ ہے کہ خود سے زیادہ اس کو ترجیح دو تاکہ اس کا دل نہ برا ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ لیکن اگر ہم اپنے مکان کو دیکھ کر اس کی جھونپڑی کو کچھ بھی نہ جانیں تو یاد رکھنا تم بہت بڑے نقصان میں جا رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں تم اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ کسی کو حقیر مت جانو، اللہ کو اس کی مخلوق ساری بہت پیاری ہے۔ تم اپنے دشمن دیکھ لو، سانپ ہمارا دشمن ہے، بھونڈ ہمارے دشمن ہے، دیگر جانور، لیکن دیکھو نا روزی وہ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ اشرف المخلوقات کے وہ دشمن ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بہت، اللہ کو بہت پیاری ہے، وہ اس کو بہت پیاری ہے۔ لہٰذا کسی کو حقیر جاننے سے بہتر ہے تم اس کو اپنے سے بھی برتر سمجھو تاکہ اللہ آپ کو اور شان دے۔ جس شہرت کی وجہ سے، جس رزق کی وجہ سے، جس مان کی وجہ سے تم کسی دوسرے بھائی کو حقیر جانتے ہو، وہی چیز اللہ آپ سے چھین لے، تم اللہ کا بگاڑ کیا سکتے ہو؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اللہ نے چھین لی، اور اللہ چھینتا انہی سے ہے جو اللہ کی دی ہوئی عزت، شہرت، قدر اور پیسے کی قدر نہیں کرتے۔ ان سے اللہ واپس لے لیتے ہیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ خواہ وہ جلدی لے لے، خواہ وہ آزما کر واپس لے، دینی پڑتی ہے۔
اب خواہ وہ بیماری کی حالت میں پیسہ لوٹانا پڑے کہ آپ کے گھر میں ایسی بیماریاں لاگو کر دی جاتی ہیں جن کا علاج کرواتے کرواتے آپ غریب ہو جاتے ہو، خواہ وہ آپ کا چور ڈاکو پیسہ لے جائیں، خواہ آپ کا پیسہ گم ہو جائے، کسی بھی طرف جو آپ کی شہرت جس کی وجہ سے آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو حقیر جانتے ہو نا، وہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ پاک ایسا مطلب وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ ایسا مرتبہ پر یہ جو عذاب آیا ہوا ہے یہ کیوں آیا ہوا ہے، ہماری ساری کمائی کدھر جا رہی ہے، ہماری صحت ختم ہو چکی ہے، ہم بیماریوں میں گر چکے ہیں، پریشانیوں میں گر چکے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں یاد رکھنا جو آپ نے دنیا کے ساتھ کی ہیں، جن کا آپ جواب دے رہے ہو اللہ پاک کو، اور جب اللہ جواب لیتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے۔ دوسروں سے محبت کرنا بہت بڑا عمل ہے، اپنے چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کا ادب کریں، غریب کے ساتھ مدد نہیں کر سکتے، غریب کا بھلا نہیں کر سکتے تو غریب کو کم تر بھی مت سمجھو، اس کا دل ٹوٹا تو سمجھو اللہ پاک آپ سے ناراض ہو گیا، کیونکہ وہ خدا کی مخلوق ہے۔ اس غریب کو روزی تم نے نہیں دینی، اللہ نے دینی ہے۔ اس کو شاہ بنائے یا ساری عمر گدا رکھے وہ مالک کی مرضی ہے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اس کو حقیر سمجھ لیا۔ میرا یہی میسج ہے، اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کیجیے تاکہ کئی لوگ اس چیز سے بچے۔ اور آج کے دور میں یہ چیزیں بہت ہو چکی ہیں، کسی کو جاب مل گئی تو وہ بڑا بن گیا اپنے آپ کے میں، وہ اس کے سوٹ بھی بدل گیا، جوتیاں بدل گئیں، بازار میں چلنا بدل گیا، لوگوں کو دیکھنا بدل گیا۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں کس کو سلام کروں، وہ بازاروں میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون سلام کرے۔ اور یاد رکھنا، سلام مانگنے سے نہیں ملتا، آپ کے کردار سے سلام ملتا ہے۔ لوگ کردار والے کو سلام کرتے ہیں، بد کردار کو اور تکبر والے کو کبھی سلام نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھنا، سلام کروانا ہے تو اپنا کردار بہتر کرنا پڑے گا، اپنے اندر عاجزی لانی پڑے گی، سر جھکانا پڑے گا۔ جو درخت جھک جاتا ہے اس پہ پھل لگتا ہے، اور وہی پھل ہم کھاتے ہیں، ہمیں پھل اس سے ملتا ہے۔ جو اکڑ کے کھڑا رہتا ہے اس پہ پھل نہیں لگتے۔ اسی میسج کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں جا کر مجھے اس بات کا جواب بھی دیجیے گا آپ کو کیا سمجھے اور یہ میرا میسج کیسا لگا۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیں نصر، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔